قیوم خان کا کردار جو ہے وہ پاکستان کی سیاست میں ایک الگ مکتب فکر یا اسٹریم آف تھاٹ کی نمائندگی کرتا ہے. اس کو تھوڑا سا اس قیوم خان کے کردار کو پہ بات کرنے کے لیے میں تھوڑا سا اس کو پیچھے لے جاؤں گا کہ معاشرے میں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ وہ باتیں دہراؤں جو کہ آلریڈی کہہ چکے ہیں افروز صاحب خٹک صاحب اور خاتم حسین صاحب. دیکھیں، خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے میں کہوں گا، دیکھیں کسی بھی معاشرے میں سوچ کے، سماجی سرگرمی کے، سیاسی سرگرمی کے کئی دھارے ہوتے ہیں، اور ان دھاروں کو ہم دو بڑے دھاروں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک دھارا تو ہوتا ہے جو باچا خان کا دھارا تھا. باچا خان کی فکر کا دھارا کیا تھا؟ وہ دھارا کہلاتا ہے امن کا، اتفاق کا. یعنی یہ اگر خدائی خدمتگار تحریک کے اصول جو انہوں نے اس وقت مرتب کیے تھے 8-10 جو کہ موجود ہیں کتابوں میں لکھے ہوئے، اس میں پڑھیں تو اس میں سے 3-4 باتیں بہت واضح نظر آتی ہیں. ایک امن، اتفاق، انصاف، رواداری، عدم تشدد، یہ بنیادی 4-5 نکات ہیں. اور اگر ہم پختون معاشرے کو اس سے اور قیوم خان اس کے بالکل اپوزٹ کھڑا ہوا تھا اینڈ میں جا کے، صرف اپنی قیادت اور اپنی حکومت کو بچانے کے لیے. تو خود باچا خان، یعنی یہ دھارے آئے کہاں سے تھے؟ خود باچا خان بھی جو عدم تشدد کی طرف گئے، تو میں اس کو تھوڑا سا ماضی میں بتلانا چاہوں گا. دیکھیں پختون معاشرہ بھی بنیادی طور پر یہ اور باچا خان نے اس پہ لکھا ہے، بار بار لکھا ہے کہ یہ پختون معاشرے کو اس طرح سے آرٹیفیشلی، مصنوعی طور پر اس طرح سے پیش کیا گیا کہ جو پختون ہیں وہ جنونی ہے، تشدد پہ مائل ہیں، لڑتے پھرتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں. یہ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ منظم طریقے سے ایک جو کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ساکھ خراب کرنا اور اس پہ یہ بدنامی کا داغ لگانا اور اس معاشرے کو اس طرح سے پیش کیا جانا، حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی. باچا خان خود کہتے ہیں اپنی کتابوں میں، انہوں نے لکھا، اپنے مضامین میں انہوں نے لکھا ہے. سب سے بڑی تو ان کی جو سورس انفارمیشن ہے ہمارے لیے وہ ان کی اپنی کتاب ہے، جس کی اردو میں بھی ترجمہ ہے، انگلش میں بھی موجود ہے، میری زندگی اور میری جدوجہد، کیا پشتو میں ژوند اور جدوجہد. ہاں وہ کتاب، اس میں وہ تفصیل سے اس پہ بات کرتے ہیں. تو وہ کہانی کا آغاز اس سے خود وہ بتلاتے ہیں جو ہم سب کے لیے سمجھنا ضروری ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک تو پختون معاشرہ کا ماضی جو تھا وہ اسلام سے بھی پہلے یہاں پر بدھزم پھیلا ہوا تھا. بدھزم خود ایک امن اور رواداری کا مذہب رہا ہے. اور باچا خان خود یہ لکھتے ہیں کہ پورا افغان معاشرہ جو ہے وہ چاہے بامیان کے بدھا کے کیف سے لے کر یہاں کی گندھارا تہذیب تک دیکھ لیں تو پختون معاشرہ امن اور رواداری اور عدم تشدد کو مانتا رہا ہے. لیکن اس میں تبدیلی آئی، اور وہ تبدیلی کے مختلف شخصیات ہیں جنہوں نے وہ دو مختلف دھاروں کو لے کر چلے. اور باچا خان خود یہ لکھتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ متاثر ہوا پیر روشن کی تحریک سے. اب میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ وہ باتیں دہراؤں جو بات ہو چکی ہے. دیکھیں پیر روشن اور اخون درویزہ یہ پختون معاشرے میں دو اہم کردار ہیں جن کو ہم اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ ایوب خان جس کی نمائندگی کر رہا تھا بعد میں، اور دوسرے کی باچا خان کر رہے تھے. تو پیر روشن کون تھے؟ یہ اب ہم جا رہے ہیں 500 سال پہلے، یعنی یہ بات ہو رہی ہے. جو پیر روشن تھے یہ ان کا پورا نام تھا بایزید انصاری، اور وہ پیدا ہوئے 1520 کے لگ بھگ، زیادہ عمر نہیں پائی، 60 سال پائی، اور 1580 کے قریب وہ فوت ہوئے. اچھا، انہوں نے ایک نئی سوچ کی، ایک نئے مسلک کی ایک طرح سے بنیاد رکھی. اچھا وہ مسلک کیا تھا؟ جیسے میں نے ابھی کہا کہ ایک مسلک ہوتا ہے آپ کا رواداری کا، امن کا، اور مذہب کا جو ایک کھلا ڈلا تصور ہم جس کو کہتے ہیں نا، جو شراکت پر یا انکلوژن پہ مبنی ہو، تو وہ انکلوژن پہ مبنی تھا. دوسرا جو اس کے مخالف جو گروپ تھا وہ تھا یہ بایزید انصاری تھے، وہ اخون درویزہ تھا. اسی دور میں اخون درویزہ جو تھا وہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تکفیری، جو آج کی سوچ چل رہی ہے نا، اس کو اگر ہم آج کے معاشرے میں جو پاکستان میں ہو رہا ہے اس کو اگر ہم کنیکٹ کریں تو یہ باتیں وہاں سے چلی آ رہی ہیں. اخون درویزہ کی جو سوچ تھی وہ تکفیری سوچ تھی. اس نے ان پر الزامات لگائے اور ان کے خلاف انہوں نے کارروائیاں کی، اور اخون درویزہ ان کے خلاف یعنی فوجی کارروائیاں کرتے رہے. نتیجہ یہ ہوا کہ جو پیر روشن تھے وہ ادھر ادھر بیچارے بھاگتے رہے اور آخر میں فوت ہو گئے. پھر ان کا بیٹا جلالہ جو تھا وہ جلال آباد جس کے نام پر بنایا گیا ہے اس نے بنائی، لیکن وہ تحریک ختم ہو گئی. تو اس طرح سے یہ دو دھارے پختون معاشرے میں وہاں سے چلے، ایک انکلوژن کا کہ جی سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اور دوسرا ایکسکلوژن کا کہ نہیں لوگوں کو کافر کہنا ہے، لوگوں کو دور کرنا ہے، لوگوں کو الگ کرنا ہے. باچا خان اس کے خلاف تھے، اور اسی سوچ کو ہم آگے دیکھتے ہیں. اس دور میں پھر کیا ہوا کہ ایک اکبر کی سوچ تھی جو صلح کل کی تھی کہ بھائی مل جل کے چلو، مذاہب کو قریب لایا جائے، اور اس کے مقابلے میں دوسری جو ایکسکلوژن کی سوچ تھی
نکالنے والی سوچ تھی، وہ جس کو ہم کہتے ہیں مجدد الفسانی یا پیر احمد سرہندی جو تھے، وہ ایکسکلوژن کی سوچ کہ بھئی یہ یعنی وہ جو ابن انشا نے کہا ہے نا کہ ایک زمانہ تھا کہ ہم اسلام کے دائرے میں داخل کرتے تھے، اب یہ ہے کہ ہم اسلام کے دائرے سے خارج کرتے ہیں. تو وہ ایک داخل کرنے والی سوچ ہے، ایک خارج کرنے والی سوچ ہے. پھر آگے ہم بڑھتے ہیں مزید تو دیکھتے ہیں وہی سوچ ہمیں نظر آتی ہے ایک دارا شکو کی شکل میں، انکلوژن، مل جل کے چلنا ہے، رواداری ہم آنگی لانی ہے. اور اورنگزیب عالمگیر کی سوچ جو ایکسکلوژن پہ مبنی ہے کہ نہیں ہم کٹر پنتھی ہیں، ہم مذہب کا جو ایک کٹر فنڈامنٹلسٹ اپروچ ہے اس کو ہم لے کر چلیں گے. اور پھر اسی کا تسلسل ہم دیکھتے ہیں پھر 18ویں صدی میں آ کے شاہ ولی اللہ کی شکل میں سامنے آتا ہے. 19ویں صدی میں ہم آ جائیں تو 19ویں صدی پہ جب ہم آتے ہیں تو پختون معاشرے میں جو شخصیات آتی ہیں، جو 4-5 شخصیات آج کی سیاست کو سمجھنے کے لیے ان کے بارے میں کچھ تھوڑا بہت جاننا ضروری ہے. ایک تو حاجی صاحب ترنگزئی کا آپ نے نام لیا. حاجی صاحب ترنگزئی جو تھے یہ بھی دیوبندی اسکول کے تھے، یہ وہاں گئے، تعلیم حاصل کی اور یہ انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے. انہوں نے مدرسے بھی قائم کیے لیکن یہ باقاعدہ آزادی کی جدوجہد میں شامل تھے. تو سب سے پہلے باچا خان جو ہے وہ ان سے ہی متاثر ہوئے. تو باچا خان خود یہ لکھتے ہیں کہ میں جو عدم تشدد کی طرف آیا اس کی 2 بنیادی وجہ تھی. ایک تو میں نے یہ دیکھا کہ جو حاجی صاحب ترنگزئی کا جو لڑنے بھیڑنے والا معاملہ تھا وہ چلا نہیں اور وہ ختم ہو گیا. حاجی صاحب ترنگزئی کی تحریک ختم ہو گئی. حاجی صاحب ترنگزئی پیدا ہوئے تھے تقریباً 1860 کے قریب اور وہ 40-50 سال کی عمر میں انہوں نے یہ سارا کچھ کیا لیکن پھر ان کو ایک کارنر پہ بیٹھنا پڑا. تو خود باچا خان لکھتے ہیں کہ میں نے جب یہ دیکھا تو میں پھر اس سوچ سے الگ ہوا کہ بھئی اس طرح سے تشدد سے کام نہیں چلے گا. اور دوسرا وہ لکھتے ہیں کہ میں نے جب 1920 کے بعد جب آزاد اسکول قائم کی اور انجمن اصلاح افغانہ قائم کی تو اس سے پہلے ایک ہجرت کی تحریک شروع کی گئی تھی جو کہ وہ بھی دیوبندی اب عبید اللہ سندھی اور شیخ الہند مولانا محمود الحسن وغیرہ کہ ہجرت کر کے وہاں جائیں گے کابل افغانستان اور افغانستان سے پھر ہم لڑیں گے کیونکہ یہ دارالحرب ہے، دارالامن نہیں ہے. تو یہ جو اسٹریٹجک ڈیپتھ کا جو کانسیپٹ ہے جو بعد میں آیا کہ افغانستان میں جانا ہے اور افغانستان سے جا کے پھر لڑنا ہے، یہ اس وقت سے شروع ہوا. اور باچا خان یہ خود لکھتے ہیں کہ میں نے جب اس تحریک کی ناکامی دیکھی کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ افغانستان جائیں، افغانستان کو اپنی اسٹریٹجک ڈیپتھ کے طور پہ استعمال کریں اور پھر وہاں سے آ کے آپ انگریزوں کے خلاف لڑیں اور یہاں اس خطے پہ قبضہ کریں. تو 1920 تک یعنی ابھی باچا خان صرف 30 سال کے تھے وہ اس نتیجے پہ پہنچ چکے تھے. اور اس کے 2 فیکٹرز تھے، ایک ترنگزئی کی تحریک کا ناکام ہونا اور دوسرے ہجرت کی تحریک کا ناکام ہونا. اور اچھا باچا خان کی تحریروں میں یہ بڑا واضح نظر آتا ہے کہ وہ ہی واز اے ویری گڈ لرنر اور اس کا وہ اعتراف کرتے تھے جو غلطیاں ان سے ہوئیں تو وہ یہ مانتے تھے کہ وہ خود حالانکہ ہجرت تحریک میں شامل رہے باچا خان، وہ خود گئے تھے لیکن 1 سال کے اندر اندر وہاں سے یہ واپس آ گئے. ترنگزئی صاحب کے ساتھ بھی یہ شامل رہے حاجی صاحب ترنگزئی سے لیکن پھر واپس آ گئے اور کہتے ہیں کہ وہ غلطیاں تھیں. اور تیسری غلطی جس کا وہ اعتراف کرتے ہیں وہ خود خلافت تحریک، کیونکہ باچا خان بھی خلافت تحریک کے ساتھ بھی چونکہ کانگریس میں آ گئے تھے، کانگریس کے ساتھ شامل ہو گئے تو خلافت تحریک، اور بعد میں وہ کہتے ہیں کہ خلافت تحریک کا ہمیں نقصان ہوا، ہندوستان کو نقصان ہوا. اس لیے نقصان ہوا کہ جو ترک تھے وہ خود خلافت کو ختم کرنا چاہ رہے تھے، ہم یہاں بیٹھ کے ہزاروں میل دور ہمیں یہ تکلیف ہو رہی تھی کہ جو خلافت وہاں ترکوں نے ختم کر دی ہے اس کو دوبارہ سے بحال کرو، جو کہ ایک متروک انسٹیٹیوشن تھا جس کو ختم ہونا ہی تھا. تو اس طرح 1920 کے بعد باچا خان عدم تشدد کی طرف آئے اور وہ خود اس چیز کا بھی اعتراف کرتے ہیں کہ جب میں اچھا جانا آنا تھا، دیوبند جاتے تھے، جیسے میں نے کہا کہ وہاں ملتے تھے، اچھا کانگریسی لیڈروں سے ملاقاتیں ہوتی تھیں، تو جیسے جیسے وہ ان کے قریب آتے گئے گاندھی کے، تو گاندھی سے بھی انہوں نے یہ سیکھا کہ عدم تشدد کے ذریعے ہی ہم ایک تحریک چلا سکتے ہیں، تشدد سے نہیں چلے گی. اور اس کے نتیجے میں 1920 میں وہ گرفتار ہوئے، میرے خیال 4 سال جیل میں رہے. پھر جب وہ نکلے تو 1920 اور 30 تک کا جو عرصہ ہے اس خدائی خدمتگار تحریک کا، یہ بہت اہم ہے اس لیے کہ اسی پیریڈ میں جو آزاد اسکولوں کی جو تحریک تھی جو باچا خان نے چلائی، اس کے 100 سے زیادہ اسکول یعنی 104 اسکولوں کی لسٹ تو میں نے پڑھی ہے جو کہ موجود ہے کہ 104، اور وہ یہ پورے سرحد میں پھیلے ہوئے تھے. تو باچا خان کا طریقہ کار یہ تھا چونکہ وہ عوام دوست سیاست کر رہے تھے تو عوام میں جانا، عوام سے ملنا، انہوں نے بڑے طویل دورے کیے، ایک ضلع میں ایک حصے میں یعنی جو آج موجودہ کے پی کہلاتا ہے وہاں جانا، لوگوں سے رابطہ کرنا، پیدل چلنا اور تمام جو پرانی رسومات ہیں. اچھا پھر یہ کہ کوئی کسی لیوش قسم کی وہ جب
اپنی رسومات کو وہ چیلنج کرتے تھے تو وہ اس پر بھی کہتے تھے کہ یہ پٹھانوں کے سر پہ یہ مسلط کر دیا گیا ہے مہمان نوازی، اور توقع یہ کی جاتی ہے کہ اگر کچھ بھی نہیں ہو تب بھی وہ مہمان نوازی میں اپنا سارا کچھ ختم کر دے. تو وہ کہتے تھے کہ وہ پختونوں سے کہتے تھے کہ بھائی ایسا نہ کرو، یہ اتنی زبردستی کی مہمان نوازی اپنے اوپر مسلط نہ کرو جس سے تمہارا اپنا نقصان ہو. یہ لکھا ہے انہوں نے اپنی کتاب میں. تو وہ 10 سال اہم تھے. اچھا پھر کیا ہوا، جیسے ابھی کہا گیا کہ 1930 تک آتے آتے یہ واقعہ ہو گیا جو یہاں کا قصہ خانی بازار کا، اور اس کے بعد پھر مزید یہ یعنی انہوں نے اپنی سیاست کو بر صغیر کی ریمیننگ جو سیاست تھی اس کے ساتھ جوڑا، اور 1930 کے بعد ان کو تقریباً 6-7 سال تک واپس سرحد میں آنے نہیں دیا گیا. اس میں 3-4 سال تو یہ قید میں رہے، اور اس کے بعد ان کی سرحد اور پنجاب میں آمد پر پابندی لگا دی گئی تھی، جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ یہ پھر وہاں بنگال میں انہوں نے سیاست کی، دلی میں تھے، بمبئی میں تھے، ہر جگہ تھے. اور وہ لکھتے ہیں کہ میں گاندھی کی انکلوسیو پالیٹکس سے بہت متاثر ہوا، اور یہی ایک وجہ تھی. کیونکہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ مسلم لیگ کی سیاست تو بنیادی طور پہ ایکسکلوژن کی سیاست تھی نا، یہ انکلوژن کی سیاست نہیں تھی، ایکسکلوڈ کرنا ہے. اور باچا خان یہ کہتے تھے کہ مجھے انکلوژن چاہیے کہ جس میں سب لوگ شامل ہوں. تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو 6-7 سال وہ وہاں رہے، لیکن بیچ میں جو 1937 میں جو حکومت بنی، یہاں پر ان سے پہلے میں ایک نام اور لینا چاہوں گا، قیوم خان سے پہلے صاحبزادہ عبد القیوم کا نام بھی یاد رکھنا چاہیے. اچھا صاحبزادہ عبد القیوم جو تھے، وہ جو 2 دھارے میں نے بتائے ہیں اس میں یہ بیچ کے سینٹرسٹ تھے ایک طرح سے، یعنی وہ تعلیم کی طرف راغب تھے سرکاری افسر، لیکن وہ اسلامیہ کالج بنانا یہ سب کرنا. تو 1937 میں ان کی حکومت بنی تھی پہلے. اچھا وہ مسلم لیگ کے نہیں تھے اس وقت تک، مسلم لیگ کا کوئی اتنا بڑا وجود نہیں تھا، حالانکہ بعد میں ایسی کتابیں لکھوائی گئیں جس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ مسلم لیگ بڑی ایکٹیو تھی، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے. اور اس میں ایک کتاب کا میں حوالہ دوں گا، ایک ہیں علامہ مدار اللہ مدار، یہ مولوی برادران ہوتے تھے مردان کے، مدار یا مدار جو بھی ہے، مدار، ان کی کتاب ہے جو باچا خان کے خلاف لکھی ہے انہوں نے، اور اس کتاب میں وہ تکفیری سوچ ہے. اس پوری کتاب میں، وہ 300 صفحے کی کتاب ہے، باچا خان عقائد اور سیاست، اور اس پوری کتاب میں انہوں نے باچا خان کو کافر ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ جی مسلم لیگ ایکٹیو تھی، اور میں خود ایکٹیو تھا، اور میرے بھائی ایکٹیو تھے، اور ہم مسلم لیگ کی سیاست یہاں پر کر رہے تھے. اور ایسے اس میں الزامات ہیں نا، آپ پڑھیں تو. اچھا اور وہ کتاب لکھی گئی کب؟ 1980 میں. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ محسن سرحد جو جنرل فضل حق تھے، ان کی سرپرستی میں یہ کتاب لکھی گئی ہے. اس میں وہ لکھا ہوا ہے، محسن سرحد جنرل فضل حق کی سرپرستی میں وہ کتاب لکھی گئی، جس میں یہ بتایا گیا سارا کچھ. تو ان شارٹ، مختصر، کیونکہ اب ہم سوال جواب کی طرف جائیں گے، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ایکسکلوژن اور انکلوژن کے دھارے معاشرے میں صدیوں سے چل رہے ہیں. باچا خان جو تھے، بلا شبہ میرے خیال میں اگر مجھ سے کوئی یہ پوچھے کہ اس وقت جو موجودہ پاکستان ہے، ان علاقوں کا، پورے پاکستان کا 20ویں صدی کا سب سے بڑا رہنما کون تھا، تو میں بلا جھجک کہوں گا کہ وہ باچا خان تھے. کیوں دیکھ لیتے نا ہم، 1 منٹ میں اس پہ ڈسکس کر لیتے ہیں. کیوں باچا خان، اور کیوں نہیں؟ سندھ میں آپ دیکھیں دوسرا نام ہمیں نظر آتا ہے جی ایم سید کا، لیکن جی ایم سید نے ایسی بڑی فاش غلطیاں کی، یعنی خود پہلے اس کی قرارداد پاس کروا رہے ہیں سندھ اسمبلی سے. سندھ اسمبلی بیکیم دا فرسٹ اسمبلی ٹو پاس پاکستان ریزولوشن، اور پھر 2 سال بعد ہی پھر الگ ہو کے پھر اپنے بالکل ریورس سمر ساٹ لے لیتے ہیں. تو وہ بھی بڑی شخصیت ہیں، لیکن ان کی سیاست بڑی پھر محدود ہو گئی سندھ تک کی. باچا خان کی سیاست نے پورے برصغیر کو متاثر کیا. پنجاب کو دیکھ لیں، پنجاب میں ہمیں اتنا بڑا انکلوسیو سیاست کرنے والے لوگ نظر نہیں آتے. یونینسٹ پارٹی تھی، فضل حسین، چھوٹو رام، یہ لوگ تھے، لیکن باچا خان کے مقابلہ نہیں کر سکتے. بلوچستان کو اگر دیکھیں تو وہاں ہمیں ایک بزنجو نظر آتے ہیں، غوث بخش بزنجو صاحب، لیکن وہ ان کے بعد والی نسل ہے، باچا خان والے کے بعد والی نسل ہے، تو میں ان کو نہیں ان کے مقابلے میں رکھ سکتا. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ باچا خان 20ویں صدی کے پاکستان کے، اور یا پاکستان کا جو علاقہ ہے پورا، اس کے سب سے بڑے رہنما تھے. اگر خدائی خدمت گار تحریک جو کہ امن پر، انصاف پر، عوام دوستی پر، عدم تشدد پر اور اتفاق پر، اختلاف پر نہیں، اتفاق پر مبنی تھی، اگر اس تحریک کو
اس طرح سے ہماری ریاست نے نہیں کچلا ہوتا 1948 میں اور اس کے بعد، یعنی اس جو جس طرح سے وہ وہاں مارا گیا، میں اس پہ بھی تھوڑی بات کر لوں. دیکھیں 600 کا نام لیا جاتا ہے، لیکن جو ریکارڈڈ نام ہیں مقتولین کے یا شہیدوں کے وہ 154 ہیں ریکارڈڈ. اور یہ تحقیق ہے، ڈاکٹر سہیل ہیں ایک محقق، انہوں نے جا کے وہ سارے نام ریکارڈ سے نکالے ہیں اور دیے ہیں. لیکن وہ ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ 600 کی فگر اس لیے دی جاتی ہے کہ 200-300 لاشیں ایسی تھیں جن کے لواحقین نے جرمانوں سے بچنے کے لیے رپورٹ نہیں کیا کہ یہ کیونکہ ان کو جرمانہ ہر لاش پہ قیوم خان نے جرمانہ لگا دیا تھا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لاشیں جو ہیں وہ لے کر دوسرے علاقوں میں چلے گئے اور کہیں اور تدفین کی اور بتایا نہیں، ورنہ وہ ان کے خلاف قیوم خان کارروائی کرتا. تو یہ 600 کی فگر جو ہے وہ وہاں سے آئی ہے. لیکن ریکارڈڈ جو ہیں جن کے نام بمِ ولدیت کے جو ڈاکٹر سہیل نے دیے ہیں وہ 154 ہیں. تو اگر آپ چلو 600 نہ مانیں، اگر 300 بھی مان لیں تو اسٹل اٹ از اے بگ فگر، بہت بڑی فگر ہے. تو مختصراً میں اپنی بات کو کنکلوڈ یہاں پر کروں گا کہ جو آج ہم بھگت رہے ہیں پاکستان میں، جو ہم نے جڑاں کا واقعہ دیکھا، یہ سارا ہماری ریاستی ان پالیسیوں کو، ان ایکسکلوژنسٹ پالیسیز کا نتیجہ ہے کہ لوگوں کو ایکسکلوڈ کرنا ہے، تکفیری پالیسیز کو لے کر چلنا ہے اور مذہب کا یعنی ریلیجیوسٹی کا ایک بنیاد پرست تصور معاشرے میں ڈالنا ہے. اس کے نتیجے میں ہم یہ بھگت رہے ہیں. اگر باچا خان جیسے لوگوں کو کام کرنے دیا جاتا، ریاست ان کی قدر کرتی، تو مجھے یقین ہے کہ ہمارے ملک کا یہ حال نہیں ہوتا جو آج ہوا ہے. شکریہ. اس کا جو جواب ہے، میں پھر وہی کہوں گا کہ آپ باچا خان کی تحریریں پڑھیں. اگر پوری کتاب نہیں پڑھ سکتے، پوری تو ان کی میری زندگی میری جدوجہد کوئی 700 صفحے کی کتاب ہے، اس کا ایک چھوٹا ورژن فکشن ہاؤس لاہور نے شائع کیا ہے 250-300 صفحات کا بھی، ایک ایبریجڈ ورژن جس کو وہ آپ پڑھیں. یا ایک اور کتاب ہے جو ڈاکٹر یحییٰ وردک نے ان کے اقوال جمع کیے ہیں، اس میں انہوں نے یہ تفصیل سے بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم عدم تشدد کی طرف جا رہے تھے 1920-21 میں، اور جب اس کو انہوں نے فاؤنڈنگ اس کا پرنسپل بنایا انجمن اصلاح افغانہ کا، اور بعد میں اپنے رسالے پشتون کے ذریعے اس کی تبلیغ کی، تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری اس پہ خاصی ڈسکشن ہوتی رہی. جو اس وقت کے بڑے لوگ تھے، اکابرین تھے، جس میں یہ خود تھے. آپ نے ایک مخفی کا نام لیا، وہ ان کے بہت قریب تھے، غالباً ان کا نام فضل واحد مخفی، فضل واحد یا فضل محمود مخفی نام تھا، بڑے شاعر تھے. پھر عبد الاکبر خان اکبر تھے. یہ 4-5 بڑے لوگ تھے ان کے ساتھ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو تفصیل سے ڈسکس کیا اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ تشدد کا راستہ ہمیں کہیں نہیں لے جائے گا. اگر ہمیں جنگ جیتنی ہے تو ہم عدم تشدد سے جیتیں گے. تو اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر ہم تشدد کی طرف جاتے تو شاید پختون آزاد ہو جاتے یا بلوچ آزاد ہو جاتے، یا ابھی بھی اگر کوئی تشدد کا راستہ اپنا کے بلوچستان میں یہ سمجھتا ہے کہ جی ہم بلوچستان کو آزاد کر لیں گے، یہ مزید تباہی کا راستہ ہے میرے خیال میں. یا پختونوں کو اگر کوئی اس طرف یا کسی کو بھی ڈالتا ہے. میں چونکہ خود باچا خان کا پیروکار ہوں تو میں یہ بات ماننے پہ تیار نہیں ہوں کہ آپ تشدد کے ذریعے اپنے سیاسی یا سماجی مقاصد حاصل کر سکتے ہیں. یہ غلط راستہ ہے. اب کسی اور کو پہ ریئلائزیشن کی تو بات بابر صاحب نے کر لی. میں جو دوسری 2 چیزوں کی بات کی کہ کیا ریاست میں یا ریاستی اداروں میں ریئلائزیشن ہے یا نہیں ہے، تو میرے خیال میں ابھی تک نہیں ہے. کیونکہ ابھی بھی ہم جو بیانات دیکھ رہے ہیں، جو نیریٹو چل رہا ہے، وہ نیریٹو وہی ہے. اس میں کچھ زیادہ، یا جس طرح کی قانون سازی ابھی بھی ہم کر رہے ہیں وہ اسی کا تسلسل ہے. اچھا، یہ ریئلائزیشن کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں، کوئی بھی یہ اس کا سائیکولوجیکل، سوشل سائیکولوجی سے اور پرسنل سائیکولوجی سے بھی تعلق ہے کہ اگر میں اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہوں تو مجھے نفسیاتی طور پر بڑا دھچکا لگتا ہے یہ ماننے میں کہ اب تک جو کچھ میں کرتا رہا وہ غلط تھا. تو یہ جس طرح سے ایک فرد کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، اسی طرح یہ معاشرے کے لیے بھی یہ بات ماننا کہ ہم غلط تھے یہ آسان کام نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بنیادی وجہ ہے کہ ہم مان نہیں رہے، ابھی تک ریئلائز نہیں کر رہے. ریئلائزیشن کا اظہار جبھی ہوگا جب ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں گے اور ہم کہیں گے کہ ہم سے فلاں جگہ غلطی ہوئی، ہم نے غلط قانون سازیاں کی، ہم نے کارروائیاں غلط کی، ہم نے جن لوگوں کو ٹارگٹ کیا انہیں ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ ریئلائزیشن ہوگی. دوسرا آخری پہلو جو ہے سوال کا، وہ ریئلائزیشن کیا انٹیلیجنسیا میں ریئلائزیشن ہے؟ دیکھیں، انٹیلیجنسیا ہمارے یہاں جو انکلوسیو انٹیلیجنسیا ہے اس کو تو بڑا محدود کیا گیا نا، کیونکہ انٹیلیجنسیا کو بھی ٹارگٹ کیا گیا. انٹیلیجنس مراد یہ کہ جو لکھنے والے، دانشور، سوچنے سمجھنے والے، بولنے والے لوگ ہیں ان کی اسپیس کو کم سے کم کر دیا گیا. ہم کھل کے لکھ نہیں سکتے
جو باتیں ہم یہاں کر رہے ہیں یہ تو تھینکس ٹو بلیک ہول ہم کر پا رہے ہیں، لیکن اگر یہی چیزیں ہم لکھیں گے تو میں خود لکھتا ہوں لیکن اس کو کاٹ پیٹ کے برابر کر دیا جاتا ہے. کوئی بھی چیز جو کہ بالکل کھل کے ہم کہیں کہ بھئی یہ مانا نہیں جاتا. تو ریئلائزیشن کچھ لوگوں میں ہے، لیکن ریاست نے ایک پیریلل انٹیلیجنسیا بھی تیار کی ہے جو کہ ان تمام چیزوں کو جسٹیفائی کرتی ہے، جس میں سے ایک نام میں نے لیا جن سے کتابیں لکھوائی جاتی ہیں، وہی ایکسکلوژنسٹ نیریٹو کو آگے بڑھایا جاتا ہے. ہمیں تھوڑی دیر میں یہ ختم کرنا ہے، 5 منٹ میں خیال ایک